बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं, क्विकली शुरू करते हैं। फैसल वाडा को आपने देखा, ये मौजूद थे कराची में MQM पाकिस्तान के मरकज़ पे मुस्तफ़ा कमाल के साथ। इन्होंने वहाँ दौरा करने के बाद, मुलाकातें करने के बाद बाहर खड़े होकर मीडिया से बात की। और फैसल वाडा इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान से मिलने गए। फैसल वाडा ने कुछ मुख्तलिफ बातें टेलीविज़न चैनल्स पे शुरू की। उन बातों में ख़ास क्या है, फैसल वाडा कह रहे हैं कि रियासत अलग है, हुकूमत अलग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत आमने सामने है, रियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमने सामने नहीं है। और फैसल वाडा ने यह भी कहा कि जो इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ उसमें बंदे जान से गए हैं, और फैसल वाडा इस वक्त इसकी जिम्मेदारी और हालात की जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल रहे हैं। फैसल वाडा साहब ने कुछ जो मज़ीद बातें की वो मैं आपके सामने रखूँगा। बहुत अहम है कि मुस्तफ़ा कमाल के साथ फजलुर रहमान साहब की जमात से जो मुलाकात की, उसके बाद कामरान मुर्तज़ा के साथ इन्होंने जो बातें की उनका जायज़ा लिया जाए। वाडा साहब कहते हैं कि बानी PTI इमरान खान की ज़िंदगी को उनके हवारियों से ख़तरा है। तो अब इसको समझिए आप, ये जो वाडा कह रहे हैं इसमें हुकूमत तो छोटा मोटा निशाना है, लेकिन असल में निशाना बनाया जा रहा है एक बुशरा बीबी को, दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को। तो ये जो कोशिश है ना, ये स्मोक स्क्रीन है और इसमें प्रॉब्लम पैदा की जा रही है। फिर वो कहते हैं कि कोशिश करेंगे PTI को पाबंदी लगने से बचाया जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान, PTIP, ये वाडा पहले भी कह चुके, ये उसकी कोशिश है और इसके लिए पहुंचे भी MQM-P के पास। फिर फैसल वाडा कहते हैं कि इमरान खान को उनके किए की सज़ा मिल रही है। जब तक हम साथ नहीं बैठेंगे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। इख्तिलाफ़ी राय हो सकता है, मगर एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करना होगा, इमरान खान का मैंडेट तस्लीम करना होगा। ये भी बड़ा ज़ोरों शोर के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ में चल रहा है। फिर वो कहते हैं मौला जट की तकारीर कर रहे हैं गंडापुर, और मौला जट की सियासत कर रहे हैं, ज़्यादा देर चलेगी नहीं, हम कौमी कॉज की खातिर सब पार्टियों के पास जा रहे हैं। और मुस्तफ़ा कमाल को बतौर मेयर देखा है, उन पर फ़ख्र है। महंगाई में कमी और स्टॉक मार्केट में तेज़ी के लिए सबकी हिमायत ज़रूरी है। अच्छा, महंगाई में कमी मैं आपको पहले भी बता चुका, ये ढकोसला है। बाहर निकलें, किसी एक आम आदमी से पूछें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि महंगाई में कमी कितना बड़ा ड्रामा है। फिर फैसल वाडा जो है वो कहते हैं कोशिश करूंगा MQM को मुनासिब नुमाइंदगी मिले, वफाकी हुकूमत के साथ भी एक मीटिंग की जाएगी। तो इस वक्त हमारे यहाँ एक और चीज़ चल रही है, उसमें कुछ दानिश्वर, कुछ सियासतदान, ये सब मिलकर एक बात कर रहे हैं कि कौमी हुकूमत बना लो। अगर सब कुछ इतना बेहतरीन है, महंगाई में कमी आ गई, स्टॉक मार्केट जो है वो इलॉन मस्क का रॉकेट बन के ऊपर चली गई है और सबको साथ लेकर चली गई है, सब कुछ बेहतरीन हो गया है, इकॉनमी छलांगे मार रही है, तो फिर कौमी हुकूमत की क्या जरूरत है? फिर चलाओ इसको। ये जो सियासी जनाजा है, इस सियासी जनाजे को चलाओ। नून लीग का ये सियासी जनाजा अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है। वो कह रहे नहीं जी, नंबर पूरे करने के लिए साथ हैं हम, तो इस सियासी जनाजे को चलाओ। जो वाडा साहब बात कर रहे हैं और जिनके नुमाइंदे हैं, चलाएं इस सियासी जनाजे को। अब कौमी हुकूमत की बातें क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि एक ब्लंडर कर चुके, 26-27 की रात इस्लामाबाद में ब्लंडर कर चुके, ये गले पड़ेगा। दूसरा, आप लोग ये जो दावे कर रहे हैं कि इकॉनमी छलांगे मार रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर है, एक आम आदमी इस वक्त खुश होकर शहबाज शरीफ की पप्पियां लेने को तैयार है, और इस वक्त वो आम आदमी मियां नवाज शरीफ का ढोल बजा रहा है। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर चलाओ इसको। फिर ये बातें कि वाडा इसके दर पे, वाडा उसके दर पे, इसको साथ मिला लेंगे, उसको साथ मिला लेंगे, PTIP बनाएंगे, ये बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि आपको अंदाजा है कि इस वक्त इस सियासी जनाजे को लेकर चलना एक बहुत बड़ी गलती है और अब इससे जान छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। यही वाडा ये भी तो कह रहे हैं, ये शक्लें नहीं हैं नून लीग के बारे में, ये शक्लें नहीं हैं, ये बातें वाडा ने की हैं। अब इन हालात में फजलुर रहमान से मुलाकात की, तब भी ये बातें की, और फिर मैंने आपको बताया था खिचड़ी पक रही है। उस खिचड़ी में आप देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बड़ा हिस्सा मिल जाए। कैसे मिल जाए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त हैसियत क्या है कौमी असम्बली में या पंजाब असम्बली में या खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में? नंबर्स के हिसाब से हैसियत क्या है? जो बलूचिस्तान में हुकूमत मिली है, क्या मैं और आप नहीं जानते कैसे मिली है?
وہ سرفراز بگٹی جو کہتے تھے میں جاتا نون لیگ میں جاتا لیکن پیپلز پارٹی میں آ گیا. تو یہ جس طرح کا سیٹ اپ ہے مجھے آپ کو سب کو اندازہ ہے. اب ان حالات میں فضل الرحمان صاحب کو رام کرنے کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے کل، بلکہ نہیں کل نہیں، منگل کو ہونے جا رہا ہے. منگل کو ہونے والے اس اجلاس میں قومی اسمبلی کے کچھ چیزیں طے کی جائیں گی، تو پھر آپ کچھ آگے بڑھیں گے. ایک یہ کام ہو رہا ہے. دوسرا ہمارے دانشور ایک اور بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان حالات میں میاں نواز شریف کی جو خاموشی ہے نا، اس خاموشی کے پیچھے کچھ ہے. میاں نواز شریف بولیں گے، اور جب میاں نواز شریف بولیں گے، لب کھولیں گے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ میاں نواز شریف اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست بھی کریں گے، اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان کے ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے درمیان میں آئیں گے اور آ کے کوئی کارگزاری دکھائیں گے. میاں نواز شریف صاحب کارگزاری دکھاتے ہوئے اڈیالہ بھی جا سکتے ہیں، عمران خان کی بھی بات جا سکتے ہیں، عمران خان کو باہر لانے میں رول بھی ادا کر سکتے ہیں. اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ میاں نواز شریف زندہ باد، وہ آدمی جس نے پاکستان میں پہلے 2 بار آرمی چیف کو فارغ کیا ہے، وہ آدمی کچھ کرے گا. تو یہ لوگ جو تمام باتیں کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کچھ کرے گا، ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ میاں نواز شریف سے حقیقی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی امید رکھنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی مخنث سے یہ امید رکھیں کہ وہ کسی حیاتیاتی پیدائش کی وجہ بنے گا. کیوں؟ کیونکہ میاں نواز شریف کے بارے میں یہ جو دعویٰ ہے نا کہ جی 2 بار میاں نواز شریف وہ آدمی ہے جس نے 2 آرمی چیف فارغ کیے. تو ایک میاں صاحب کو نظر آ گیا تھا مشرف کے دور میں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کہاں پہنچ چکے ہیں. تو جب ایک آرمی چیف فضا میں طیارے میں تھا تو تب میاں نواز شریف صاحب نے اس کو فارغ کیا تھا، اور جب فارغ کیا تھا تو پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ حسین نواز فون کر کے پی ٹی وی میں کہہ رہے تھے آپ لوگ ڈٹ جائیں، اگر کچھ ہوا بھی تو آپ شہید ہوں گے. وہ حسین نواز، اور جو اب لندن میں بیٹھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو ایک اور آرمی چیف فارغ کیا میاں نواز شریف نے، جو دعوے ہیں ان دعووں کی حقیقت جا کے دیکھ لیں. اس وقت میاں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے بھائی کی حکومت، بیٹی کی حکومت، بغیر مینڈیٹ کے الیکشن ہارا ہوا آدمی، 17 سیٹوں پر جیتی ہوئی جماعت، وہ قومی اسمبلی میں 100 کے قریب کا نمبر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. شرم ناپید. اور اس پر یہ کہتا ہے میاں نواز شریف کوئی کردار ادا کریں گے. جنرل جیلانی کا لایا ہوا، جنرل ضیاء الحق کا روحانی بیٹا، اور اس وقت بھی پالش کرنے والا میاں نواز شریف کوئی کردار ادا کرے گا، یہ کہا جا رہا ہے. جو لاشوں پہ نہیں بولا، جو زیادتیوں پہ نہیں بولا، اور جو ان کا مذاق بھی اڑا رہا ہے اور کہتا ہے نہیں جی یہ اس لیے آ رہے ہیں، یہ اس لیے آ رہے ہیں، وہ میاں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سیاست کرے گا. یہ دعویٰ کرنے والے دانشوروں پر بھی مجھے حیرت ہوتی ہے. نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کچھ کریں گے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ایک ہے واچ ڈاگ، فیک نیوز واچ ڈاگ انٹرنیشنل. یہ جیو نیوز نے خبر دی، اور ہمارے ہاں اس کو سوشل میڈیا پہ بڑا شیئر کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں فیک نیوز والے، پی ٹی آئی والے، سوشل میڈیا والے کیا کہا ہے فیک نیوز واچ ڈاگ نے. تو یہ جو واچ ڈاگ نے کہا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ان کی جو رپورٹ ہے فیک نیوز واچ ڈاگ کی، جیو نیوز نے چلائی. مریم نواز شریف کی بیٹی نہیں، جیو نیوز کی رپورٹر، کورٹ روم نمبر 1 والی، وہ اس کو رپورٹ کرتی ہیں. اور رپورٹ میں بتایا گیا کہ وزیر داخلہ سے منسوب آزاد کشمیر کے شہریوں سے متعلق خود ساختہ اور خطرناک بیان زیر گردش رہا، جبکہ بانی پی ٹی آئی کے مبینہ ویڈیو پیغام سے متعلق بھی خبریں چلتی رہیں. اب فیک نیوز واچ ڈاگ میں بتایا گیا کہ علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کی گرفتاری سے متعلق جعلی خبر نے احتجاج کی شدت بڑھائی. کس نے دی تھی؟ بشرا بی بی گرفتار، علی امین گنڈاپور گرفتار. یہ خبریں دی تھیں جیو نے اور اے آر وائی نے. اب بیٹھ کے فیک نیوز واچ ڈاگ کی رپورٹ چلا رہے ہیں. اور یہ جو آپ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے متعلق ویڈیو بیان، یہ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ آپ عمران خان سے عدالت کی اجازت سے ہونے والی ملاقات روک دیتے ہیں. اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں لوگ احتجاج کے لیے آ رہے تو آپ کہتے ہیں جاؤ بیرسٹر گوہر جا کے عمران خان سے بات کرو. اور بیرسٹر گوہر کو آپ دیتے ہیں ایک فون جو بیرسٹر گوہر کے پاس محسن نقوی کا دیا ہوا فون ہوتا ہے. تو پھر آپ لوگ فیک نیوز پہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا اس میڈیا نے کوئی خبر چلائی احتجاج کی؟ کیا اس میڈیا نے کوئی خبر چلائی مظاہرین کی، خیبر پختونخوا حکومت کی؟ اور اس کے بعد آپ لوگ آ جاتے ہیں کہ نہیں جی فیک نیوز واچ ڈاگ کیا کہہ رہا ہے. تو میڈیا کی اپنی خبریں کتنی فیک ہیں یہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد آگے ہے پمز اور پولی کلینک اسپتال میں سینکڑوں لاشوں کی جعلی خبروں کی بھی منفی اثرات ہوئے. سینکڑوں لاشوں کی جعلی خبروں کے منفی اثرات ہوئے، بالکل ٹھیک ہے. 12 لاشیں ہیں، ان 12 کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. 12 لاشیں ہیں، 12 جنازے ہیں، 12 گھرانے ہیں جن کے لال چلے گئے، اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. اور یہ کہا جا رہا ہے 12 لاشیں یہ جان سے گئے گاڑیوں کی ٹکر سے. 3
ہمارے پاس موجود ہیں ایسے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جن میں لکھا ہوا ہے ڈیتھ ہوئی گن شاٹ کے ساتھ. تو گاڑی سے کون سی گن نکلتی ہے؟ یہ ہمارے ہاں کیا گیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کہا گیا اسد قیصر کو پی ٹی آئی چیئرمین بنانے سے متعلق جعلی خبریں بھی بریکنگ نیوز بنی. یہ بھی میڈیا نے چلائی. تو میڈیا جتنا سوشل میڈیا پر زور ہوتا ہے فیک نیوز دیتا ہے, اتنی ہی فیک نیوز دیتا ہے میڈیا. اور میڈیا نے بار بار فیک نیوز دی ہے, دھڑا دھڑ دی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے منتقل کرنے کی خبریں بھی جعلی خبریں ثابت ہوئیں. فیک نیوز واچ ڈاگ کی ان خبروں میں کئی خبریں مکمل طور پر جعلی ہیں. لیکن پرابلم یہ کہ ہمارا میڈیا تو کوریج ہی نہیں کرتا. تو کوریج نہ کرنا بھی, سینسر ہونا بھی فیک نیوز کی ایک بڑی وجہ ہے. اور جتنا خوفناک سینسر ہے, اس خوفناک سینسر کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. اس پر بھی ظاہر ہے کہ فیک نیوز واچ ڈاگ کو اور ایسے اداروں کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ جو عطا تارڑ نے کہا کہ یافز خان کو کچھ نہیں ہوا اور جھوٹی ویڈیو, یافز خان کی پرانی ویڈیو چلا دی, تو عطا تارڑ نے جھوٹ بولا. پھر اس کے بعد مریم نواز کے ترجمان نے ایک جعلی رحیم افغانی پیش کر دیا, پی ٹی وی کے اینکرز نے جعلی رحیم افغانی پیش کر دیا, تو وہاں فیک نیوز تھی اور مسلسل تھی. متی اللہ جان پہ مقدمہ کر کے حکومت نے فیک نیوز کی وجہ بنائی اور متی اللہ جان پہ آپ لوگوں نے آئس ڈال دی. تو شرم نہیں آتی اس جیو نیوز کو, ان لوگوں کو, جس طرح کی حرکتیں یہ لوگ مسلسل کر رہے ہیں, مسلسل. وہ سہیل وڑائی صاحب جنہوں نے ابھی بشرا بی بی کے بارے میں کالم لکھا, میں نے آپ کو بتایا تھا 29 ستمبر 2018 کو بشرا بی بی سے فیک نیوز پہ معافی مانگ چکے ہیں. تو ایک ہمارے میڈیا کا یہ کردار ہے. آخری بات, آزاد کشمیر کے احتجاج کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے. آزاد کشمیر میں احتجاج کرنے والوں نے اپنے مطالبات منوا لیے, کامیابی حاصل کر لی, قیدی رہا ہو چکے, آرڈیننس منسوخ ہو چکا, واپس ہو چکا, اور وہ تمام لوگ جو گرفتار کیے گئے تھے ان کے اوپر جتنے پرچے ڈالے گئے تھے وہ پرچے ختم ہو گئے. ہمارے ہاں کہا جا رہا ہے دیکھیں جی چھا گئے, کیا بات ہے, ایسا ہوتا ہے احتجاج. اس احتجاج پہ گولی نہیں چلی, اس احتجاج کے سامنے کنٹینر نہیں تھے, اس احتجاج کے سامنے ربر بلٹس نہیں تھیں, اس احتجاج کے سامنے آنسو گیس کے شیل, ایکسپائرڈ شیل نہیں تھے, اس احتجاج کے سامنے کوئی ڈی پی او کھڑا نہیں ہوا ٹارزن بن کے اور وہ کہے کہ کوئی گزر کے دکھا دے. یہ نہیں ہوا. اور پھر اس کے بعد ہم نے اس ڈی پی او کو, آئی جی کو, باقی تمام لوگوں کو ٹسمے بہاتے ہوئے دیکھا ہے. تو آزاد کشمیر میں جو لوگ تھے وہ پورے آزاد کشمیر میں تھے اور انہوں نے دھڑا دھڑ انٹری پوائنٹس بند کر دیے تھے, اپنی بات منوا لی تھی, پہلے بھی منوائی تھی, بجلی کے نیر خاٹے کی قیمت پہلے بھی منوائی تھی, اب بھی منوائی ہے. لیکن وہاں عوامی احتجاج, عوامی مطالبات کے سامنے ریاست نے ایسے کر کے پسٹل نہیں اٹھائی تھی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.